से आती है दुआ बन के तमन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपको भाई खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? जी अपू भाई, मैं मनसूब बोल रहा हूँ। मनसूब बोल रहा हूँ। अच्छा मंसूब। हाँ जी, नहीं पहचाना आपने? नहीं। जी मुझे एक मसला है पूछना था कि अभी हमारे कुछ दोस्त लोग भी हैं, मतलब वो मतलब एक थे, मैंने तो उनसे बात हुई थी कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि सीने के हाथ बांधने के ताल्लुक से एक भी हदीस सही नहीं है, तो इस ताल्लुक से पूछना था आपको भाई, क्या है मतलब? हाँ भाई क्या करो? मैं ये बोल रहा था आपको भाई कि मेरे व्हाट्सएप पे है एक भाई है पहचान के, तो वो मतलब देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, तो बोल रहे सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से मतलब अहले हदीस के बस एक भी सही हदीस नहीं है, मतलब ये बोल रहे थे। अच्छा फिर? तो हजरत कोई हदीस है ताकि उनको बता दें। भाई जिसने सवाल पूछा है पहले तो भाई उनसे डायरेक्ट हमारी बात करवा दीजिएगा, ठीक? जी आप बात कब करेंगे, मतलब उनसे फिर मैं टाइम ले लूँ? उनसे टाइम क्या लेना, पूछना उनको है ना, उनको जब फोन करना है करें, उनको हमारा नंबर आप दे दो। तो अपू भाई बता दे ताकि मैं उनको बता दूँ, खाली दोस्त है जो बता। देखिए हम हदीस उनको नहीं बताएंगे ना, उनके लिए इमाम का कॉल उठ जाए तो उनके इमाम के कॉल से हम साबित करेंगे। तो हजरत मतलब भाई अरे तो उनको मतलब मैं बता भाई देता हनफी कभी। फिका में आया हुआ है नाफ के नीचे हाथ बांधने की तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक भाई वो ज़ईफ है। तो तो नाफ वो के मुझसे नीचे ही हाथ बात बोल बांधने की रहे हदीसें तो मेरे भाई इनके हनफी थे। जो मेरे भाई मसलक है उसके एतबार से ज़ईफ है। वो मुझसे बोल रहे थे कि नाक के नीचे हाथ बांधने की सही हदीस भी हजरत अली की जो है ना, मुझसे भी बता रहे थे, हजरत अली की कोई हदीस बता रहे थे शायद। वो भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो कॉल है, वो मेरे भाई ज़ईफ है, वो कोई हदीस नहीं है। तो हजरत तो आपको भाई बता दे कोई हो ताकि मैं कभी पूछूं। हजरत मेरे को भी मतलब पता करना है कि उससे पूछूंगा, अगर ये आप बताएंगे कोई हदीस ताकि उनसे पूछूंगा सही है कि नहीं। भाई तो आप मेरी डायरेक्ट बात करा दो ना, उन्हीं के समझ में आएगा, क्योंकि जैसा उनका सवाल है ना वैसे ही उनको मेरे पे देना पड़ेगा जवाब। अगर सीने तो पे हाथ आपको भाई बांधने की मेरे भाई कोई भी हदीस अगर भाई वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो इनकी जो अम्मी जान है या जो हनफी औरतें हैं वो काहे के लिए सीने पे हाथ बांधती हैं? वो जिस हदीस से बांधती हैं वही हदीस हमारी है। हम तो उनको ऐसी दलील देंगे जिसका वो इनकार ही ना कर पाए। आपको भाई मेरे को भी बता दे ताकि मैं उनसे पूछ लूं, ताकि आप हदीस के वो बता दे ताकि मैं पूछ सकूं उनसे कि इस किताब में हदीस है। देखिए नाफ के नीचे हाथ बांधने की जो मेरे भाई हदीसें हैं वो मेरे भाई बा इत्तेफाक अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक भाई वो ज़ईफ हैं। इसका जो हवाला है वो आप उनको दे दीजिएगा, ठीक है? हिदाया जो उर्दू वाली जो मेरे भाई तर्जुमा है उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 1 में और सफ़ा नंबर 57 पे, और अरबी वाली अगर आप लेंगे हिदाया तो उसमें आता है भाई जिल्द 1 किताबुल सलात सफ़ा नंबर 71 पर भाई ये इबारत है कि नाव के नीचे हाथ बांधने की जो भी हदीसें हैं रिवायतें हैं वो ज़ईफ हैं और इस पर इमामों का इत्तेफाक है। आपको ये मुझे भेज देंगे आप जो आपने ये बोला? हाँ जो ये भाई इबारत है ये जो अल्लामा ऐनी है, ठीक, हाँ हाँ मतलब ये हनफी आलिम है बहुत बड़े, अल्लामा ऐनी हनफी रहीमुल्लाह ने भाई शरा अल हिदाया में उसकी मेरे भाई जिल्द 2 सफ़ा नंबर 171 में इसको मेरे भाई नकल किया है, ठीक है? और भाई जो हाँ जो ये नाव के नीचे हाथ बांधने वाली जो भाई जो आती है हदीस अभी जो आपने हमको बताई है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली, उसके मुतालिक भाई ये इमाम नववी के कौल को मतलब भाई वो नकल करते हैं और वो फरमाते हैं कि यानी अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो ये हदीस है ये बिला इत्तेफाक ज़ईफ कमजोर है, ठीक? ये कहाँ उतरा हुआ भाई? शरा अल नववी उसकी मेरे भाई जिल्द 4 सफ़ा नंबर 115 पे। तो एक मसला मैं भी पूछ और रहा जो था। हिदायत जो उर्दू में है,
ٹھیک ہے، بنام اس کا نام ہے عین الہدایہ. ٹھیک، اس کے میرے بھائی جلد 1 صفحہ نمبر 59 پہ بھائی یہ اترا ہوا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی. اب دیکھیے، اب ناف کا ہو گیا، اب آتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے پہ. ہاں جی ابو بھائی. جو میرے بھائی جن کی اردو والی ہدایہ ہے بنام، اس کا نام ہے عین الہدایہ. اس کے میرے بھائی جلد 1 صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہوا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث زیادہ قوی ہے، یعنی کہ وہ زیادہ صحیح ہے. اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ با اتفاق ائمہ کے بھائی ان کے نزدیک، ٹھیک ہے، محدثین کے نزدیک بھائی وہ صحیح ہے. اب بتائیے، یہ تو اجماع سے ثابت ہو گیا. ابو میں بھی بول لوں، ابو آپ بولے یار، ایک منٹ میں بھی تو کچھ پوچھنا. وہ ابھی میں ایسا کروں انشاءاللہ کانفرنس کال پہ ان کی ہی بات کرا دوں کبھی. اور تو ابھی آپ لے لو نا لائن پہ، ابھی میرے پاس ٹائم ہے، بعد میں ٹائم ہو نہ ہو بزی ہو جائے تو میرا بھروسہ نہیں نا. وہ 9:30 بجے تک کی مجھے بولا تھا کہ میں 9:30 بجے فری ہو جاؤں گا نماز سے پڑھ کے. بھائی ٹھیک ہے، 9:30 بجے کال کر کے ہم کو دیکھ لیجیے گا، اگر ٹائم ہوگا تو ہم بات کر لیں گے. ابو بھائی میرے کو بتا دیں، میرے کو بھی جائے وہ نکالنے تو آپ ہی کو تو سمجھا رہا ہوں، لیکن بیچ میں آپ کو کیل کال کرنا ہے نا. آپ تو میرے بھائی سنتے کم ہو، بولتے زیادہ ہو، تو میں کیا کروں؟ اتنی علمی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج سے میرے بھائی کسی حنفی عالم نے کبھی اپنی عوام کو نہیں بتایا ہوگا. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو یہ لوگ حدیث کہتے ہیں نا، ایک حدیث بتا دو، ایک صحیح حدیث بتا دو، تو میں تو اجماع بتا رہا ہوں، وہ بھی اپنا اجماع نہیں بتا رہا ہوں. جو یہ حنفی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تمام جو میرے بھائی بزرگ ہیں، پاپا ہیں، امام ہیں، ٹھیک ہے، بریلوی دیوبندی، ان سب کے جو میرے بھائی معتبر جو حنفی عالم ہیں، علماء ہیں، ان کا اجماع ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ با اتفاق ائمہ محدثین کے نزدیک یہ صحیح ہے. اور یہ بات کہاں پہ اتری ہوئی ہے؟ یہ اتری ہوئی شرح وقایہ اردو والی پہ. اس کا صفحہ جو ہے بھائی وہ ہے 93، تو صفحہ نمبر بھائی 93 پہ یہ اترا ہوا ہے. اب یہ اپنا تو پڑھتے نہیں ہے، تو اس میں ہم کیا کریں؟ جی ہاں بولے. جو میرے بھائی ہدایہ ہے عربی والی کتاب، اس کے میرے بھائی کتاب الصلاۃ میں جو ایک باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا نام ہے بھائی کتاب الصلاۃ. اس کے صفحہ نمبر 82 کے جو میرے بھائی جو حاشیہ نمبر 23 ہے، اس پر بھائی یہ عبارت ہے، اور وہ عبارت کسی عام آدمی کی نہیں ہے بھائی جو کٹر حنفی ہیں ان کی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع نہیں ہے، اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور وہ ضعیف ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی شرح وقایہ اردو والی میں، اس کے صفحہ نمبر بھائی 13 پہ. تو پہلے تو ہم حنفی مسلک سے ان کو بتائیں گے نا کہ آپ لوگ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں وہ میرے بھائی آپ کے گھر کے جو معتبر عالم ہیں انہوں نے پہلے بول دیا ضعیف ہے. اب آتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے. اب چلیے حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنا تو الحمدللہ بھائی کون سی حدیث سے بھائی وہ ثابت ہے پتہ ہے؟ بخاری شریف کی. عام حدیث سے نہیں، بخاری کی حدیث سے. جی اب کوئی صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 740، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ آرڈر بھائی یہ دیا جاتا تھا، حکم دیا جاتا تھا کہ ہم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں. اب ذرا کیا ہے؟ ذرا جو بھائی عربی میں اگر آپ دیکھیں گے ذرا تو بیچ کی انگلی سے لے کے کوہنی تک کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ میرے بھائی ذرا سے ذرا پہ ہاتھ رکھیں گے اور آئینے کے سامنے بھائی آپ اگر جائیں گے کھڑے ہو کے دیکھیں گے، آپ کا ہاتھ آٹومیٹک میرے بھائی ناف کے اوپر یعنی کہ سینے پہ آ جائے گا. یہ تو الحمدللہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. ابو بھائی یہ میں نے وہ مفتی سالم اشاعتی ہے نا، ارے وہ تو ایک نمبر کا میرے بھائی جاہل ہے، اس کو آتا کہ اس سے بولو نا میرے سے بات کریں. میری انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا تھا کہ جب تک اپنے ہاتھ اوپر نہیں دھوکیں گے، مطلب جیسے کہ کونی رکھا، تو انہوں نے یہ بات بولی تھی. ایک نے میری بات ہوئی تھی کال پہ، تو انہوں نے بولا کہ ابھی تک امام بخاری کے واسطے جتنے بھی اس حدیث سے کسی نے بھی سینے کا ہاتھ باندھنے کا استدلال نہیں کیا ہے. استدلال نہیں کیا تو یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا جو مسئلہ ہے یہ تو حنفیوں نے اٹھایا ہے نا.
بھائی اللہ کے نبی سینے پہ ہاتھ باندھتے، صحابہ سینے پہ ہاتھ باندھتے، صحابیہ سینے پہ ہاتھ باندھتی، تمام لوگ میرے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھتے. اب یہ حنفی جو آ گئے ہیں انڈیا پاکستان کے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں نہیں ناف کے نیچے ہم باندھیں گے. تو اب ان کو بتانے کے لیے ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھائی صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ جا کے دیکھ لو. میرے بھائی زرا سے اپنی میرے مطلب جو آپ کا ہاتھ کا جو حصہ ہے زرا سے زرا پہ رکھو، اگر وہ سینے پہ ہاتھ نہ ہے تو آپ آگے ہم سے بات کرو. ناف کے نیچے تو آ ہی نہیں سکتا ہاتھ. مطلب ان کو دے سکے تاکہ وہ کہیں گے پھر اس میں تو لفظ نہیں ہے وغیرہ. دیکھیے لفظ ایسے تو پھر اگر الفاظ مانگنے پہ آ جائیں گے نا تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ بھائی جو آپ لوگ کرتے ہو تقلید، یہ کہاں پہ اترا ہوا ہے بھائی تقلید؟ آپ لوگ جو کہتے ہو بھائی ترک رفع دین، تو اس حدیث میں الفاظ کہاں ہے ترک کا؟ تو ایسے اگر الفاظ پہ آ جائیں گے تو بہت بھاری پڑ جائے گا. اور سینے کا الفاظ وہ تو الحمدللہ بہت ساری حدیث میں موجود ہے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ اللہ کی ہاں جو اللہ کے نبی تھے بھائی وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. ابو داؤد شریف میں 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک آتی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، ایک آتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی. اور جو بھائی امام ابو داؤد رحم اللہ تھے، انہوں نے ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے والی حدیث لائے ہیں اس کے نیچے لکھ دیا ضعیف ہے، اور جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں اس کے نیچے اتار دیا صحیح ہے. تو صحیح لکھا آپ کو؟ ہاں لکھا ہے نا، عربی والا متن جب آپ اس کا کھولیں گے، ٹھیک ہے، پہلے کا جو بھائی ان کا ہے نسخہ، اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے محدثین نے سب بتایا ہے کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اب یہ تو بریلوی دیوبندی جو چھاپتے ہیں تو اس میں میرے بھائی اپنا اتارتے ہی نہیں کہ حدیث کا میرے بھائی کیا حکم ہے. اپنے عبداللہ خان کا نام سنا؟ ہاں وہ پاگل دیوبندی نا عربی کا جن. ہاں وہ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بخاری مسلم، بخاری کا تو انہوں نے کیا تھا بخاری میں تو ایسے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا بخاری میں تو خالی وہ زیرہ کا لفظ ہے، تو زیرہ تو کہیں پہ بھی رکھ سکتا ہے انسان. اور یہ ابو کہیں پہ کہاں رکھ لے گا؟ سر پہ رکھ لے گا، پیٹھ پہ رکھ لے گا، پچھواڑے پہ رکھ لے گا، کہاں رکھ لے گا زیرہ پہ؟ زیرہ تو انہوں نے کیا کہ سینے کا وہ نہیں ہوتا. ابھی آپ کسی چھوٹے بچے سے کہو کہ بیٹا اپنا جو یہ پورا ہاتھ ہے اس کے اوپر پورا ہاتھ بھائی ایک کے اوپر ایک دم رکھ کے چپکا کے اپنے باندھو، تو آٹومیٹک اس کا ہاتھ اگر بھائی ناف کے اوپر سینے پہ نہ آ جائے تو آپ کہنا. حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، یہ تھوڑی نا ہر جگہ ہم الفاظ ڈھونڈیں گے کہ نہیں سینہ کہاں ہے، پھلا کہاں ہے، ڈھما کہاں ہے. ایسے تو ناف کا بھی الفاظ نہیں ہے بھائی میرے بھائی، بخاری کے اندر تو ناف کا بھی الفاظ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ رہے ہیں نا. اور سینے کا الفاظ اگر چاہیے تو وائل بن حجر، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کا کیا میں طریقہ تم کو نہ بیان کروں؟ تو وہ اللہ کے نبی کا بھائی جو طریقہ ہوتا تھا نماز کا اس کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. یہ بات آتی ہے صحیح ابن خزیمہ میں اور اس کا حدیث نمبر ہے 480، اور اس کو امام ابن خزیمہ رحم اللہ نے صحیح کہا ہے. ابو اس تعلق سے میں ایک سوال کر لوں؟ مطلب میرے سے وہی عبداللہ سے میری اس ٹاپک پہ مطلب میں نے ان سے اس تعلق سے پوچھا تھا. میں نے ایک عالم صاحب سے حدیث لی تھی جو آپ بتا رہے نا ابو داؤد کی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا ابن خزیمہ کو تو اس میں جو ایک راوی ہے معمر بن اسماعیل ان کو امام بخاری نے ضعیف لکھا. ارے یہ بہت بڑا جھوٹ مغالطہ ہے میرے بھائی، اس کا جواب دے تو چکے ہیں ہمارے عالم دین. محمد بن سعید ہے وہ دیکھیے محمد جب آتا ہے نا حدیث میں تو محمد کوئی ایک ہی نام نہیں ہے. محمد نام کے میرے بھائی جو راوی ہیں ان میں سے 2 فیمس راوی ہیں، ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل اور ایک کا نام ہے بھائی وہ محمد بن سعید. ان دونوں میں کنفیوژن ہے. محمد بن اسماعیل ہے اس روایت میں، محمد بن اسماعیل ہے. محمد بن اسماعیل جو ہیں بھائی وہ خود میرے بھائی بخاری کے راوی ہیں. وہ بخاری کے راوی ہو؟ ہاں بخاری کے راوی ہیں نا محمد بن اسماعیل. ہاں محمد بن اسماعیل جن کے اوپر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ مطلب کذاب راوی ہیں، یہ تو جھوٹا تھا، اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا اور امام بخاری نے اس کو مطلب ایک کذاب کہا، وہ خود ان سے میرے بھائی حدیث کو لائے. ابو بھائی میں نہیں کہتا ہوں، میں تو خود جانکاری نکالا. مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل جو ہے وہ ضعیف ہے، کذاب ہے، امام بخاری نے کہا ہے، ایسا کچھ نہیں، جھوٹ ہے، ہم کو دکھائے نا کہاں ہے.
भाई वो मोहम्मद नाम से मतलब जो भी आएगा एक- जबरदस्ती उसको इस्माइल बना देंगे, मोहम्मद बिन इस्माइल। अरे भाई जो ये नाम है भाई, ठीक है, इस नाम के तो भाई काफी सारे रावी हैं, उनकी मेरे भाई कुनियत क्या है, कहाँ पैदा हुए, क्या है, क्या हालात हैं, वो नहीं पता है। बस देख लिया मोहम्मद बिन इस्माइल तो बस ठीक है, वो ज़ईफ है, वो कज्जाब है, आपको वो आपने वो झूठा बोला रावी है। बुखारी के रावी है मोहम्मद बिन इस्माइल। हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो रावी हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल। हाँ, मोहम्मद बिन इस्माइल एक बार नहीं 100 बार हम कहने के लिए तैयार हैं। तो अप्पू भाई वो तो मुझसे बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल इमाम बुखारी ने इनको ज़ईफ लिखा, फिर इमाम बुखारी ज़ईफ लिखेंगे ना वो हदीस लेंगे। तो बस आ गई ना चोरी उनकी, मेरे भाई पकड़ ली गई कि अगर इमाम बुखारी रहीमुल्लाह ने उसको ज़ईफ लिखा होता, कज़्ज़ाब लिखा होता, झूठा लिखा होता, तो इमाम बुखारी रहीमुल्लाह कभी सहीह बुखारी की हदीस में मोहम्मद बिन इस्माइल को रावी भाई वो ना बनाते। तो यहीं से इनका झूठ पकड़ लिया गया ना। और अप्पू भाई इसमें मतलब वो नासिरुद्दीन अलबानी साहब का भी बता रहे थे कि उन्होंने भी इस हदीस को ज़ईफ लिखा है। सब और झूठ है बोल रहे मेरे थे भाई, कि झूठ है, झूठ सफेद झूठ है मेरे भाई। अप्पू भाई इनसे मैं पूछता हूँ, फिर रात को इंशाल्लाह फोन लगाएंगे। हाँ, मेरे से बात करा दीजिए ना मेरे भाई, जीरा पे बात करवा दीजिए, तावील पे बात करा दीजिए, जो उनके रावी हैं रावियों पे बात करवा दीजिए, हम भी तो ये देखें। उल्टा जो नाव के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस है, ठीक, उसमें हाँ। आता है कि नाव के नीचे वाली जो हदीस है उसमें एक मेरे भाई तबे ताबईन है, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान, गालिबन उनका जो पूरा नाम है उनका नाम है अब्दुल रहमान बिन वो इशाक बिन अल हारिस, कुछ मतलब भाई इस टाइप से नाम है, ठीक है, याद नहीं है, देखना पड़ेगा। तो उनके ताल्लुक से आता है कि वो मेरे भाई ज़ईफ हैं। अब बताओ। अच्छा, वही तो तहकीक करना पड़ेगी। तो यही तो कह रहे हैं भाई, एक चाहिए, एक तरफ हनफी मुकल्लिद कहते हैं कि हम कुरान हदीस भाई समझ नहीं सकते, इसलिए हम अपने इमाम की भाई पैरवी करते हैं, तकलीद करते हैं। तो जब वो मेरे भाई तकलीद करते हैं, वो मुकल्लिद हैं, वो जाहिल हैं, तो उनको मेरे भाई हदीस की सनद, मतन, रावी, इसका इल्म उनके पास कहाँ से आ गया? या तो वो अपने आप को भाई अपने आप को कहना स्टार्ट कर दें कि भैया हम मुकल्लिद नहीं है, हम हो गए अहले हदीस, तब तो हदीसों के रावियों पे बात करें। किसी मुकल्लिद की इतनी औकात ही नहीं है कि रावी के ऊपर बात करे। उसको क्या पता कौन सा रावी कहाँ है, कब पैदा हुआ। इसमें बड़ी बड़ी मेरे भाई किताबें लिखी गई हैं रावियों का, मेरे भाई जो उनका जो हाल होता है, जमा होता है, वो मेरे भाई अलग एक मेरे भाई एक फन होता है। वो ये मतलब आजकल के देवबंदी बरेलवी थोड़ी ना उसको देख लेंगे। जी अप्पू भाई। नाव के नीचे जो मेरे भाई हदीस आती है, ठीक, वो उसमें ऐसे से रावी भाई वो ज़ईफ हैं जिसके ऊपर सबका मेरे भाई इत्तेफाक है, ठीक। अभी जैसे मैंने भाई आपको एक रावी का नाम बताया, ठीक, अब्दुल रहमान बिन इसाक बिन अल हारिस अल कूफी अल वासिती, ठीक, वो मेरे भाई उसूल मुहद्दिसीन के नजदीक भाई वो जो ये रावी हैं भाई वो हैं ज़ईफ रावी, ठीक। जी और ये किसका कहना है? ये भाई हमारा अपना नहीं कहना, ये तो भाई इमामों के इमाम इमाम अल बुखारी रहीमुल्लाह उनका कहना है कि ये जो हैं ये मेरे भाई ऐसे रावी हैं जिनकी कोई दलील भाई नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये हदीसों को गढ़ते थे। तो नाव के नीचे हाथ बांधने वाले जो रावी हैं पहले उन पे बात करें ना आके। ये पूरे, हाँ इंशाल्लाह मैं उनसे खुद और जो मुरसल हदीस होती है वो भाई जो हनफी हैं उनके वहाँ मेरे भाई हुज्जत होती है। तो मेरे भाई एक मतलब भाई वो ताबई हैं ताउज, भाई उनकी एक मेरे भाई हदीस आती है, मुरसल है, ठीक है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, अबू दाऊद में है। तो वो क्यों नहीं मानते? उनके वहाँ तो हुज्जत है ना मुरसल। तो अपना मतलब अपने मसलक को बचाना है तो किसी भी तरीके से मतलब हम कुछ ना कुछ भैया कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। और सीने पे हाथ बांधना अगर गलत है तो सारी मेरे भाई बहस हटाएं, कौन सा रावी कहाँ है, क्या है, रावी पे बात करने की उनकी औकात नहीं है। वो अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी, उनकी नमाज को पहले साबित करें। जो इनके वहाँ की औरतें सीने पे हाथ बांध रही हैं उसकी क्या दलील है, उनकी कौन सी हदीस है? जो हदीस उनकी है वो हदीस हमारी है। अब वो कहेंगे नहीं हमारे इमाम ने कयास किया,
کہ عورتوں کے مطلب بھائی وہ چھاتی ہوتی ہے تو اس کا پردہ ہے، تو عورتیں لوگ بھائی مطلب بھائی سینے پہ ہاتھ باندھے ہیں تاکہ ان کی جو مطلب بھائی چھاتی ہے اس کا مطلب پردہ پوشی ہو جائے. یہ قیاس اگر کریں گے تو میرا بھائی دوسرا سوال رہے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے جو عورتیں تھیں وہ کہاں بھائی اپنے ہاتھوں کو باندھتی تھیں؟ بھائی اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ قیاس کیا ہے کہ عورتوں کے جو مطلب بھائی جو سینے ہیں وہ اس کا بھی پردہ ہے، تو عورتیں لوگ نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھیں تاکہ ان کی جو بھائی چھاتی ہے بھائی وہ چھپ جائے، تو یہ تو ان کا قیاس ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو امی جان تھی وہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھتی تھی؟ کیا وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی تھی؟ اور اللہ کے نبی کی جو مطلب بھائی جو بیویاں تھیں پیاری، ٹھیک، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نماز میں کہاں ہاتھ باندھتی تھی؟ تو بھائی ان کو ثابت کرنا پڑے گا نا. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا صحیح البخاری کی بھائی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 631، اس طرح نماز پڑھو جیسے میرے کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ صحابہ، صحابیہ، بوڑھا، بچہ، جوان، مرد، عورت، یہ سب کے لیے نا. بھائی جو نبی آئے تھے وہ خالی آدمیوں کے نبی تھوڑی نہ تھے، وہ تو عورتوں کے بھی نبی تھے. ہاں، عورتوں مردوں کی نماز کے جو میرے بھائی مسئلے مسائل ہیں ان میں فرق ہے، لیکن جو نماز کا طریقہ ہے بیسک وہ سیم ہے. بھائی قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، یہ عورتوں کا مرد کا بالکل سیم ہے. مسئلے مسائل میں فرق ہے کہ آدمیوں کا مطلب بھائی جو کپڑا ہے، لباس ہے، کتنا ہونا چاہیے، عورتوں کا میرے بھائی کتنا ہونا چاہیے، کیا عورتیں میرے بھائی ننگے سر اگر نماز پڑھیں گی تو ان کی ہوگی کہ نہیں، آدمی ننگے سر اگر پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوگی کہ نہیں. تو جو مسئلے مسائل ہیں ان میں فرق ہے. امام سے غلطی ہو جائے تو آدمی اپنی مطلب زبان سے کہیں گے سبحان اللہ، اس کو مطلب دیں گے، لقمہ دیں گے. عورتیں اگر میرے بھائی پیچھے امام کے ہوں تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پہ بھائی جو تالی ہوتی ہے اس کو پیٹیں گی. تو جو مسئلے مسائل ہیں ان میں فرق ہے. نماز کا جو بیسک طریقہ ہے وہ تو سیم ہے. تو سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے اللہ کے نبی، تو صحابہ بھی باندھتے تھے، تو صحابیہ بھی باندھتی تھی. اب یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک دلیل ہم کو پیش کر دیں بھائی، قسم اللہ کی خاطر کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث پیش کر دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھے، تو انشاءاللہ میں اکیلا نہیں، 100 لوگوں کو نہیں، 500 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بننے کے لیے تیار ہوں. ہم کو دلیل تو پیش کریں بھائی. اگر سچے ہو تو بھائی اپنا ثبوت پیش کرو. اللہ تعالیٰ بھائی یہ شاہ صاحب کہتے ہیں نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں، ہاتھ برانکم ان تم کم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، دلیل دو. یہ قیاس تھوڑی نہ چلے گا کہ نہیں عورتوں مردوں کی نماز الگ الگ ہے. پہلے تم لوگ خود فیصلہ کر لو، اپنے حساب سے دین بنا لو. اس کے بعد جب میرے بھائی جب ہم کتاب و سنت کی بات کریں تو تم کہو کہ نہیں تمہارے وہاں کیا عورتیں جو ہیں کیا وہ ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتی ہیں. لو میرے بھائی، ارے ٹانگیں کوئی نہ چیرے، نہ آدمی میرے بھائی ٹانگیں چیر کے نماز پڑھے، نہ عورتیں ٹانگیں چیر کے نماز پڑھے. آدمی کی جتنی میرے بھائی صحت ہے، ٹھیک، اس کی میرے بھائی جو میرے بھائی اس کی وہ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ ہے، جتنے اس کے کندھے ہیں، کندھوں کی سیدھ میں اپنے بھائی اپنے جو اس کے پیر ہیں پیروں کو رکھیں، اتنا پھیلائیں کہ بازو والے کے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ایک ساتھ ہو جائے. ٹانگیں چیرنے کو کون کہتا ہے بھائی؟ ہمارے عالم روک تو بھائی مطلب ان سب چیزوں سے روکتے ہیں کہ یہاں نماز میں فالتو میں ٹانگوں کو میرے بھائی نہ تو چیرو نہ پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، ٹھیک، کیونکہ کیوں، یہ تو صحابی کا حکم ہے نا. انس بن مالک غالباً صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مطلب بھائی کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تو ہر ایک شخص اپنے بازو والے کے کاندھے سے اپنا کاندھا اور بازو والے کے قدم سے اپنا قدم ایک ساتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آتا ہے بھائی صحیح البخاری، حدیث نمبر غالباً ہے 725، ٹھیک ہے، کھول کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جو بات ہونی چاہیے میرے کوئی دلیل سے ہونی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں. ایک ہم کو حوالہ دے دیں کہ امام البخاری نے، ٹھیک، محمد بن اسماعیل کو
انہوں نے کہا ہو کہ یہ کذاب ہے یا یہ میرے بھائی جھوٹا ہے یا مکار ہے، تو میرے بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دلیل تو دو۔ جس راوی کو بھائی وہ ضعیف، جھوٹا، کذاب، مکار، فریبی، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، وہ راوی تو خود آیا ہے بخاری شریف میں۔ اب وہ کون سی حدیث میں آیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا۔ وہ آئے تو میدان میں ایک حدیث میں نہیں آئے، دو حدیث میں آئے وہ راوی۔ تو بات تو یہ ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں بھائی علم حاصل کیجئے اور میرے بھائی کی کوئی کی باتوں میں نہ آئیے، نماز پڑھیے اس طرح نماز پڑھیے جیسے ہمارے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں یا سینے پہ باندھیں، چھوڑ دیجئے یار، نماز پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اس میں امت کو نہ الجھائیے کہ کہاں باندھنا ہے، ارے نماز تو پہلے قائم کرو، نماز پہلے قائم کرو گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، کتاب و سنت پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا نا، آٹومیٹک سینے پہ ہاتھ باندھو گے۔ ہم نے خود، میرے بھائی زندگی کے جو اپنے 22 سال تھے، بھائی